السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے کھانا کم نہیں ہے بغیر بسم اللہ کے کھاؤ۔ ایک خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی آدمی تھے۔ ان دونوں کا بہت ہی دلچسپ واقعہ۔ یہ دونوں کسی طویل سفر میں گہرے دوست بن گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کافی عرصہ سے تعلق قائم تھا، اور یہ دونوں خط و کتابت کے ذریعہ ایک دوسرے کی حال خیریت کیا کرتے تھے۔ اسی وقت سے یہ دونوں کبھی ساتھ رہتے تو کبھی ساتھ سفر بھی کرتے اور کبھی اپنے اپنے ملک چلے جاتے۔ مگر ایک مرتبہ خان صاحب کو کسی کام سے اپنے تبلیغی دوست کے ملک جانا پڑا اور انہوں نے اپنے دوست سے ملاقات کی۔ دونوں مل کر بہت خوش ہوئے اور بات کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تو تبلیغی دوست نے خان صاحب کو اپنے گھر کھانے کے لیے روک لیا۔ جب کھانا دسترخوان پہ لگایا گیا تو خان صاحب سے تبلیغی دوست نے کہا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ خان صاحب دل ہی دل میں سوچنے لگے، شاید اس کے گھر میں کھانا کم ہے، جس کی وجہ سے یہ تبلیغی دوست کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اللہ کھانے میں برکت دے گا۔ یہ بات خان صاحب کے دل میں اس لیے آئی تھی کہ خان صاحب ماشاء اللہ لمبے قد و قامت کے مالک تھے اور خان صاحب لوگ کھانا بھی زیادہ کھاتے تھے، مگر خان صاحب بھی خوش دل اور سادہ مزاج تھے، تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا ختم ہوا اس کے بعد دعا سلام کر کے خان صاحب اپنے ملک چلے گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تبلیغی دوست جماعت کے ساتھ خان صاحب کے ملک تبلیغ کے کام سے گئے تو ان کو یاد آیا کہ یہاں ایک ہمارا دوست رہتا ہے، اس سے ملاقات کریں۔ تو انہوں نے اپنے امیر جماعت سے اجازت لے کر اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے خان صاحب کے گھر تشریف لے گئے۔ پھر خان صاحب نے بھی بڑی محبت سے اپنے گھر پہ بہت زیادہ کھانے کا اہتمام کیا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو خان صاحب اپنے گھر پہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنے لگے تو تبلیغی دوست نے کہا، بسم اللہ پڑھ لو۔ پھر خان صاحب کے دل میں وہی بات یاد آ گئی کہ جب میں کھانا کھانے کے لیے تبلیغی دوست کے گھر پہ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھ سے بولا، بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کھانے میں برکت دے گا۔ اس کے یہاں کھانا کم تھا مگر ہمارے یہاں کھانا زیادہ ہے، پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو؟ یہ سوچ کر خان صاحب مسکرانے لگے اور دل ہی دل میں وہی بات سوچ کر ہنسنے لگے کہ شاید یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں کھانا کم ہے، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو، کھانے میں برکت ہوگی۔ تو خان صاحب خوب تن کر بولے اپنے تبلیغی دوست سے، اس میں برکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر بسم اللہ کے کھاؤ، کھانا کم نہیں ہے۔ تو تبلیغی دوست نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کھانے میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور انسان جتنا بھی کھا لے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ لو۔ تو یہ خان صاحب کی جہالت تھی، اس لیے تبلیغی دوست کے یہاں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھوانے کو وہ کھانا کی کمی سمجھ بیٹھے تھے۔ تو بچوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ فائدہ: علم دین سے ناواقفیت لوگوں کو کیا کیا سمجھا دیتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں جاہل لوگوں کا یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، اور ہمارے گھر میں کھانا ہے تو بھوکے کیوں مرے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔